نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے قرآن مجید کی حقانیت کو پڑھا تھا کہ کس طرح قرآن مجید اللہ رب العزت نے کتنے منظم انداز سے، کتنے مضبوط ذرائع کے ساتھ نبی علیہ والسلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور آج تک قرآن حرف بحرف اسی طرح بعینہ ہی موجود ہے۔ آج کا سبق اسی سبق کا تتمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بالذکر قرآن مجید کا انکار کیا، جنہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا، لما جاءہم جب ان کے پاس قرآن آیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا حساب بہت مشکل کیا جنہوں نے قرآن مجید کے آنے کے بعد اس کا انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ معاملہ بڑا سخت فرمایا، اور وجہ یہ تھی کہ انہو لکتاب عزیز، قرآن مجید غالب کتاب ہے۔ انہو لکتاب عزیز، قرآن مجید غالب اور زبردست کتاب ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ساتھ جس صفت کو بیان فرمایا، قرآن کی جس صفت کو بیان فرمایا، فرمایا عزیز۔ اور ہم اگر اللہ تبارک و تعالی کی اپنی ذاتی صفات کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اپنی صفت بھی کیا ہے بھائی؟ عزیز الحکیم، غالب، حکمت والا۔ اور قرآن مجید کے اللہ رب العزت نے جو یہاں صفت بیان فرمائی ہے، کتاب عزیز، غالب کتاب، مضبوط کتاب، ہر اعتبار سے کامل اور مکمل کتاب، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کو ان صفات کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور آگے اللہ رب العزت بہت واضح الفاظ میں، بالکل کھلے الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ قرآن مجید میں باطل نہ تو سامنے سے آ سکتا ہے، ولا من خلفی، نہ ہی قرآن مجید میں باطل پیچھے سے آ سکتا ہے۔ قرآن ایسی مضبوط کتاب ہے کہ باطل اس کے سامنے سے بھی نہیں آ سکتا اور باطل اس کے پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا۔ اب باطل کیا چیز ہے اور آگے اور پیچھے سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم نے گزشتہ سبق میں یہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سامنے سے باطل نہیں آ سکتا، یعنی قرآن جس طرف سے آیا ہے اس طرف سے باطل قرآن میں شامل نہیں ہو سکتا، ولا من خلفی، اور قرآن جس طرف یعنی دنیا کی طرف آیا، اس دنیا میں جو اس کے اترنے کا محل اور مقام یعنی نبی علیہ والسلام کا قلب اطہر ہے، یہاں بھی باطل قرآن میں شامل نہیں ہو سکتا۔ قرآن جو اللہ رب العزت کی طرف سے اترا اور جبریل امین لے کر آئے، تو سامنے سے باطل نہیں آ سکتا، کہ یہ ایسا مضبوط ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی زبردست حفاظت کی کہ جبریل علیہ السلام جب قرآن لے کر آئے، محافظ فرشتے آپ کے ساتھ آئے، قرآن میں وہاں راستے میں کوئی چیز، کوئی باطل اس میں شامل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح آپ کے قلب اطہر پر جو قرآن اترا، یہاں اللہ رب العزت نے ایسا مضبوط حصار مقرر فرمایا کہ آپ کے قلب اطہر تک پہنچنے میں اس پیچھے والے مقام یعنی قلب اطہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں بھی قرآن مجید میں کوئی باطل شامل نہیں ہو سکا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ سامنے سے باطل داخل نہیں ہو سکتا اور پیچھے سے باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ سامنے سے مراد نبی علیہ والسلام کا زمانہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس میں کوئی باطل شامل نہیں ہوا۔ اور اسی طریقے سے جو صحابہ کرام نے قرآن پڑھا اور امت تک پہنچایا،
یہ جو راستہ ہے صحابہ کرام کا امت تک قرآن پہنچانے کا جو راستہ ہے، فرمایا کہ یہ اتنا مضبوط راستہ ہے، اتنا مضبوط راستہ ہے، اتنے امانت دار اور دیانتدار جماعت اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد سب سے معزز اور مکرم جماعت صحابہ کرام کی، کہ انہوں نے بعینہ جیسے قرآن سیکھا، جیسے سمجھا، اسی طرح پوری امت تک پہنچایا۔ اور پوری امت تک پہنچانے میں صحابہ کرام نے بالکل ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا، یہ نہیں سوچا کہ ہم بیوی بچوں سے دور ہو جائیں گے، یہ نہیں دیکھا کہ ہم دنیا کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہوں گے، بلکہ انہوں نے اپنا مشن یہ بنا کے رکھا کہ اللہ کا جو قرآن ہمارے پاس امانت ہے، ہم نے ساری امت تک اس قرآن کو پہنچانا ہے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تبارک و تعالی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیچ جو واسطہ ہے وہ صرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر آئے، درمیان میں ایک واسطہ، اور اس ایک واسطے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف الفاظ میں جبریل امین کی توثیق فرمائی، ان کی دیانت کو بیان کیا کہ یہ بڑے دیانتدار فرشتے ہیں، اور یہ سارے فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں، ہاں، نزل بہ الروح الامین، امانت دار فرشتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امت کے بیچ میں واسطہ قرآن مجید یا دین کے کسی بھی شعبے کے اعتبار سے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور ہمیں بتلایا کہ محبوب پیغمبر کا چہرہ ایسا تھا۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کو دیکھا اور یہ بتلایا کہ اس میں اتنے بال سفید تھے اور اتنے کالے تھے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور تبلیغ، جہاد، درس، تدریس سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا، اور امت تک بعین ہی اسی طرح پہنچایا۔ چنانچہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حدیث مسکراتے ہوئے پڑھی تو صحابہ کرام نے امت کو یہ بتلایا کہ ہمارے محبوب پیغمبر اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ چنانچہ آج تک اسی تسلسل کے ساتھ استاد الحدیث جب وہ حدیث پڑھاتا ہے تو مسکرا کر وہ حدیث پڑھاتا ہے کہ ہمارے محبوب پیغمبر نے اس طرح مسکرا کر پڑھی تھی یہ حدیث۔ میرے گرامی قدر سامعین، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ اور رسول کے درمیان واسطہ قرآن کا وہ جبریل امین ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کی عزت، شان اور مقام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 1200 آیات نازل فرمائی۔ کتنی بھائی؟ 1200 آیات نازل فرما کر ان کی توثیق بیان فرمائی کہ یہ معزز جماعت ہے، مکرم جماعت ہے، قرآن لکھنے والے بھی یہ ہیں اور قرآن ساری امت تک پہنچانے والے بھی یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل سامنے سے بھی اس قرآن میں داخل نہیں ہو سکتا اور باطل پیچھے سے بھی داخل نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکا، اور صحابہ کرام نے جو امت تک قرآن پہنچایا اس سلسلے میں بھی باطل قرآن میں داخل نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ کہ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید جب سے نازل ہوا آج تک حرف بحرف، حرکت بحرکت اور جزم و سکون بعین ہی اسی طرز پر، اسی انداز میں آج تک قرآن مجید موجود ہے۔ اب جب یہ کتاب اتنی معزز اور مکرم موجود ہے تو اس کتاب سے فائدہ اٹھانا یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے ہم اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ باطل کیوں داخل نہیں ہو سکتا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا تنزیل من حکیم حمید۔ باطل اس لیے داخل نہیں ہو سکتا کہ قرآن جو نازل کرتا ہے وہ حکیم ذات کی طرف سے نازل کرتا ہے اور حمید ذات کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اگر قرآن میں باطل شامل ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم اللہ کی ان صفات کو کہاں کریں گے؟ حکیم وہ داتا ہوتا ہے کہ جس کے کلام میں ذرا برابر تردد نہ ہو، حکمت سے بھرپور اور مزین ہو۔ اگر قرآن میں کہیں کمی بیشی ہو گئی تو اس حکیم ذات کی حکمت ناقص ہو جائے گی، اور حمید اس ذات کو کہتے ہیں جس کی صفات میں کبھی نقص نہ آئے۔ یہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اگر اس میں کچھ کمی آ گئی
تو اللہ کی تعریف میں نقص آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ قرآن مجید میں نہ سامنے سے باطل آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے۔ اور یہ باطل ہے کیا؟ باطل یہ ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اس میں کمی پیشی نہیں کر سکتا، قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، قرآن میں کسی قسم کی کوئی خامی پیدا نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے صحابہ کرام کو سنایا، آج تک قرآن اسی طرح موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے معصوم سینوں کو چنا ہے۔ وہ معصوم بچے جو ابھی 5 سال کے، 7 سال کے اور 8 سال کے ہیں، اللہ نے ان کے سینوں کو چنا ہے اس قرآن کی حفاظت کے لیے کہ من وعن پورا قرآن الحمد سے والناس تک اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، صرف پاکستان میں ہر سال 70,000 بچے حافظ قرآن بنتے۔ کتنے بھائی؟ 70,000 بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، وہ بھی صرف وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ، جن مدارس کا الحاق ہے بستی علاقوں کے اندر جو مسجدیں جن کا الحاق نہیں، وہ اس گنتی میں شامل ہی نہیں ہے۔ 70,000 جو ہے کم از کم حفاظ ہر سال پاکستان میں حافظ قرآن ہو کر قرآن کی حفاظت کرنے والے بنتے ہیں۔ اور سعودی عرب نے وفاق المدارس العربیہ کے جو ناظم اعلیٰ ہیں مولانا قاری حنیف جلندری صاحب کو، ان کو اعزاز میں ایک تقریب سعودی عرب میں مقرر کی، اور وہاں ان سب سے بڑے مہمان جو ہے وہ قاری حنیف جلندری صاحب تھے۔ ان سے صرف یہ پوچھا کہ آپ کیسے بچوں کو، اتنے زیادہ بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں کتنے حافظ ہوتے ہیں؟ کہا سال کے 5,000 طلبہ حافظ ہوتے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 5,000۔ اور ہمارے پاکستان پر اللہ کے اتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن کے محافظ اور قرآن کے حافظ اس قدر پیدا کیے، کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ جس زمانے میں اتنی کثرت سے حفاظ قرآن موجود نہ ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس قرآن کی طرف آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید سے فائدہ حاصل کرنے کی، یقین کامل رکھنے کی، اور اس کی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔